کہ بھائی ہم کتاب و سنت کے مفہوم اور اس کی افہام اور تفہیم کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کے پابند ہیں. ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت جو ہے افہام قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتی. انہوں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر یہ کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ مفہوم نہیں لیا، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ متکلمین نے. اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے. تو پھر پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے علی تو میرا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کو بیٹا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے، جو قرآن کے خلاف عقیدے لوگوں کو بتاتے رہے. پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو نبی پاک نے اپنے مزار سے باہر اپنا دست اقدس نکال کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ کو کہا کہ میرا ہاتھ چومو. تو اس وقت حضرت سرکار بغداد بھی وہاں اس مجلس میں موجود تھے اور کہتے میں نے خود دیکھا. اس کی 3 اسناد ہیں اور ایک روایت کے مطابق 9 اسناد ہیں، اور ایک سند کے اندر جو ہے وہ سرکار بغداد کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے بڑے جو امام جزری ہیں جو تجوید کے امام ہیں ان کا بھی ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا، اور وقت کے بڑے بڑے اغواس و ابدال نے دیکھا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ باہر نکالا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکال کے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو دیا اور کہا کہ میرا ہاتھ چومو، میں تمہیں یہ شرف دے رہا ہوں. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دست اقدس کو چوما. آپ نے، یہ آپ کی کتاب ہے المعارف المحمدیہ فی الوظائف الاحمدیہ، اس کے اندر لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے بزرگ انہوں نے قرآن سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے تو حضرت صاحب قرآن سے ثابت ہو تو مجھے بتائیے نا پھر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کے یہ بڑے بڑے مشاہیر اور یہ بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے افضلیت شیخین کے انکاری پر حکم لگایا ہے، رفض کا حکم لگایا ہے، انہوں نے کہا یہ رافضی ہے، ایسا آدمی رافضی، جس کے اندر سادات بھی شامل ہے، ان سادات کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر اس کے بعد بھائی قرآن کی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے. قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، سادات کے گھر میں اترا ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی لاؤں گا، یہ تمہید ابو شکور سالمی، یہ بھی عبارت آپ اپنی ٹرم میں اندر پڑھ کے مجھے دکھائیں گے، مجھے بتائیں گے آپ کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پھر آپ کیا حکم شرعی لگائیں گے. یہ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہیں. کون؟ اویس بھائی کیا نام ہے؟ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہیں. نام کیا ہے ان کا نام ہے ابو شکور سالمی، الامام ابو شکور محمد بن عبد السعید السالمی. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ویس بھائی سنیے گا، جی جی ایک بات آپ کو اور بتاؤں، میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا، آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو بابا صاحب جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ محدثین کے اقوال سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں ان سے بڑا محدث کون ہوگا امت کے اندر؟ قرآن پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے آپ یہ طے کریں، یہ آپ اپنی ٹرم کے اندر یہ بھی پڑھیں گے، اور میں اپنی اس مصروفیت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے. کنکلوڈ کیجئے گا. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد یہاں پر آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے، ان پر بھی حکم شرعی لگائیں گے. بات جی آپ نے جو چیزیں اب رکھی میں ہیں یہاں پر نہیں اویس بھائی، میں یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ قرآن کی آیتیں بعد میں پڑھیں گے، حدیث بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس بات کو طے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ہو گیا. علامہ صاحب جی آپ کی طرف. جی اویس بھائی، سب سے پہلے تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے دعویٰ لکھ کے بھیجا ہے اس کی ترتیب پڑھیں، قرآن، حدیث، اہل بیت، صحابہ اور محدثین. یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے ان کی دوڑ یہاں تک کی ہے، یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں. اگر میں محدثین پہ بات کر کے نہ جاؤں، محدثین، صحابہ، اہل بیت اطہار سے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کر کے نہ جاؤں، تو میں سر عام کہہ کے جاؤں گا کہ میں ہار گیا. لیکن میں تھرو پراپر چینل جا رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آگے مجھے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں جو امت مانتی نہیں. اس بزرگ نے یہ کیا، اس بزرگ حضور علیہ السلام نے کہا میرے دربار پہ آجو، ہاتھ باہر نکالا، یہ کیا وہ کیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا، فلاں صوفی نے یہ کہا، فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار.
قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں. میں نے جب کہا نا آپ میں نے ان کے کہا ٹائم- دیکھیں ان کے ٹائم اس میں کو- میری دیکھیں، بات ان سنیے. کے بات ٹائم- کریں گے نا، آپ- علمی معیار کتنی ہے ہی کچھ بات نہیں. کی ہے، ایک Please، آدمی آپ دربار حیدر کو آپ نہیں پڑھا continue- یار. ہے ہی کچھ نہیں. علمی میں کیوں دیکھیں، کیوں آپ نہیں ہے؟ continue رکھیں. اگر بس برداشت کریں، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. دیکھیں، اس کا مطلب ہے بدنسبی شروع ہوئی ہے. علامہ صاحب، علامہ صاحب، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں یہ آپ ہوتا دونوں کیا کو ہے؟ بتاؤں، آپس میں بات میں کریں. تو میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ. ٹھیک ہو گیا. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے ذیل میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھی تھی سورہ رعد کی. جب یہ وہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا، تو وہ جو اس کی شرط کیا قرآن نے بیان کی، اس کے پاس کتاب کا علم ہے جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے. ہمارے محدثین نے اس کا رد کیا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہو سکتے ہیں، کہ وہ عبداللہ بن سلام تو مدنی ہے اور یہ آیت مجیدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں اماد الدین حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 بیروت لبنان کی چھپی کتاب. اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے درر منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد میں بھی بے شمار جو روایات موجود ہوتی ہیں، بیگو کے سند پڑھ دیں. بے شمار روایات ایسی ہیں، بے شمار روایات ایسی ہیں جو اس میں آئی ہیں، جو اس میں آئی ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہی آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ. عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ومن عنده علم الكتاب انما هو علی لقد كان عالم بالتصحیح والتعدیل والناسخ والمنسوخ. کہ یہ جو جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا، کتاب کا جس کے پاس علم تھا وہ علی تھا، چونکہ وہ ناسخ منسوخ کا علم رکھتا تھا، قرآن میں فہم تھا، ادراک تھا، شعور تھا. تو اس سے پتہ چلا. پھر عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں، اس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف ما منها حرف الا له ظاہر و باطن وان علی عنده علم الظاہر والباطن. آپ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی جو کتاب ہے یہ 7 معنی میں نازل ہوئی ہے. اس کے مفہوم، اس کی قرات 7 اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اور پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کی ہے اور اس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 335 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر مکی سوائے کے محرقہ میں اس کا صفحہ نمبر 192 ذخائر الرقبہ میں صفحہ نمبر 81 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برسر ممبر مولا علی علیہ السلام ایسے تشریف فرمائے اور کیا فرما رہے سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نادرت ام بنہار فی سال ام فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر ممبر اعلان کر رہے تھے، لوگو آؤ اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو، جو سوال کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب سے پوچھو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. کس کے پاس ہے کتاب کا علم؟ پھر اسی طرح آپ روایتیں سنائیں، جسے مارکا دینا چاہتا ہوں. اگر سند آپ رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، ان کا مطالبہ ہے. اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا مطالبہ رکھا. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. یہ جو پلندہ لے کے آگے اردو کی کتابوں کا، میری بات سنیں. آپ ان کو کاؤنٹر نہیں. علامہ صاحب آپ میری بات سنیں، میری بات سنیں ویس بھائی، میری بات سنیں. سند یہ ایک کتاب ہے نا میرے پاس، آپ کنٹینیو رکھیں. میں نے آپ سے کہا آپ کی مرضی ہے. جواب دے رہا ہوں. یہ میرے پاس میری کتاب ہے افضلیت علی، یعنی قرآن اور اہل بیت ہے میرے پاس. میں کو سیالکوٹ سے کتابیں بلٹی کروا کے نہیں لے کے آیا کہ میں کتابیں بلٹی کروا کے تو اس کے ساتھ سندے پڑھ پڑھ کے 5 گھنٹے لگا دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور نالج دیا جائے. باقی رہ گئی سند والی بات. اگر سند سے یہ فرض کریں، بال فرض اویس بھائی متر چہرہ کریں، مبارک کریں، فرض کریں کہ سند سے یہ بات اخذ کریں کہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، حسن ہے. یہی ہوتا ہے نا سند کا مسئلہ. آؤ ادھر میں یہ ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. یہی مسئلہ حل کر دیتا ہوں نا، چونکہ بے شمار اہل استحاہ میں سند کہاں ہیں. بڑے بڑے ہمارے محدثین گزرے الحدیث المختارہ میں سند کدھر. جب میں نے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا تو اگر میں اس کی ساتھ سند لکھتا تو پھر تو مجھے وہ 10 جلدیں چاہیے تھی اس کی. میرے پاس تو فقط یہی تھی. میں تو اسی طرح آ گیا ہوں آپ کے سامنے. آپ کو پتا ہے نا، اگر ان کو سند کا اتنا شوق ہے آپ کنٹینیو رکھیں اگر آپ کے پاس ہیں. ہاں بالکل بالکل، کیوں نہیں. اگر ان کو سند کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کتابیں منگوا لیتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے، سند سے یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ یہی ثابت کریں گے نا. تو میں اس کا بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں. گل ختم. اے کوڑاتے ہیں میدان. جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر، چاہے امام نووی ہو، ملا علی قاری ہو، بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ہر ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں
جس میں حلال حرام نہ ہو, کفر شرک کی بات نہ ہو, فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. یعنی فضائل جو فضائل کے باب میں فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی میں 25 حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہونا یہ فضائل نہیں تو اور کیا, یہ حلال حرام ہے. میں تو فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں مولا علیہ السلام کے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں, ان کے پاس بڑا علم تھا, صحابہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے عالم الناس تھے. یہی باتیں میں کر رہا ہوں نا, حدیث یہی پڑھ رہا ہوں نا, تو یہ فضائل ہی ہے نا. تو سارے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں وہ سارے اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ بلکہ دیگر جو غیر مقلد ہیں ان کا بھی اس بات پہ اجماع ہے, بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک وہ بھی کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں فی الحلال والحرامی والاحکام شددنا فی الاسانید. جب حلال حرام کی بات ہوتی تو ہم بڑے سخت ہو جاتے تھے, اتنے شدید سخت ہو جاتے تھے, لیکن اگر اس میں فضائل کی بات ہوتی تو تساہلنا, ہم نرمی برتتے تھے. فضائل کے باب میں ہم نرمی اختیار کرتے تھے, یہ باب فضائل کا ہے. تو اگر فرض کریں یہ بار بار سند کا رولا ڈال رہے ہیں, جو ڈنورا پیٹ رہے ہیں, میں بلٹی کروا لیتا ادھر سے سیالکوٹ سے کتابیں لے آتا, ساری پر سند بھی پڑھ دیتا, ٹھیک ہے نا. تو سند فرض کریں بالفرض سند میں پڑھتا ہوں, یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے, تو ضعیف والا بھی میں نے چیپٹر یہ چورن بھی ان کا ختم کر دیا. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی, اس کو یہ پارلیمانی لینگویج ضعیف حدیث جو ہے اس کا بھی بس کلا کم ہے. ابھی میری بات آگے سنے جی, اگلی دعائیں دینا چاہتا ہوں. اگلی حدیث مبارکہ, ابھی تو میں ادھر علم پہ رکا ہوا ہوں, اگلی آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا فضائل کی بات آپ ان کے ٹائم میں نہ یہ امام بخاری اور دیگر یہ امام بخاری کی دے رہا ہوں, تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 23,2377. اسی کو پھر انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں بھی لیا ہے 7067. امام ابن اسحاق نے بھی اس کو لیا ہے تاریخ مدینہ دمشق میں, جلد نمبر 42 ہے, صفحہ نمبر 408 ہے, اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اما عائشہ صدیقہ یہاں بھی یہ بات فرما رہی ہیں, قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس, علی سب سے بڑا عالم ہے. الناس, یہ کلی افضلیت بیان ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی تمام کے اوپر. الناس کا جملہ آ گیا. بلکہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں آپ کو, یہ ہے جس کو امام دالمی مسند الفردوس میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1491. سنے حدیث مصطفیٰ, تاجدار کائنات کی حدیث ہے, کوئی قصہ کوئی کہانی نہیں, کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا, جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح پھر امام ہندی کنز العمال جلد نمبر 11 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے, کنکلوڈ کریں گے 32,977. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اویس بھائی گل ہی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے, نالج ہے, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی, بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے, فمن اراد العلم فلیات الباب, جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے, علی سے ہوتا ہوا ہے. اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639. امام ابن اسحاق تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379 بیروت لبنان کی چھپی بغدادی کی تاریخ بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186. امام ابن عدی الکامل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412. اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آقا علیہ السلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زید بکر نہیں ہوگا, افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو, نالج ہو, فہم ہو, ادراک ہو, شعور ہو. تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے عمر بن خطاب رہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں, یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, تو علی سے بڑھ کے افضل کیسے کوئی ہو سکتا ہے.